بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے آیت الکرسی کی فضیلت. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. جیسا کہ صحیح مسلم نے جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک آدم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک آدم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري فقال والله ليهنيك العلم يا ابا المنذر. ابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے ابا المنذر. یہ ان کی کنیت تھی. آپ نے صحابی کو کنیت سے مخاطب کیا: اے ابا المنذر، کیا تو جانتا ہے، یعنی تیرے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت معاک، یعنی تیرے ساتھ، تیرے سینے میں؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کے حافظ تھے. فرمایا کہ کون سی آیت تیرے ساتھ، یعنی تیرے سینے میں سب سے عظیم ہے؟ ابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ کا نبی علیہ السلام کے سامنے ادب تھا. آپ نے پھر تکراراً اسی سوال کو دہرایا، پھر پوچھا: اے ابا المنذر، اے ابا المنذر، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے سب سے عظیم آیت تیرے ساتھ کون سی ہے؟ پھر ابی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. قرآن مجید کے اندر 6000 سے زائد آیات ہیں. ان آیات میں جنت اور جہنم کا جن آیات میں تذکرہ ہے وہ بھی ہیں، جن آیات میں احکام کا تذکرہ ہے وہ بھی ہیں، پہلی امتوں کا جن میں تذکرہ ہے وہ آیات بھی ہیں، وہ آیات بھی ہیں جن کے اندر حدود کا تذکرہ ہے، وہ آیات بھی ہیں جن کے اندر محشر کا تذکرہ ہے. سارے تذکرے ہیں سارے امور کے متعلق. لیکن ابی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو دیکھیے، ان کے فہم اور ان کی تحقیق کو دیکھیے کہ انہوں نے ان 6000 سے زائد آیات ہیں، ان میں سے اس آیت کا استخراج کیا جس آیت میں رب ذوالجلال کی عظمت کا بیان ہے، رب ذوالجلال کی شان کا، مقام کا، کبریائی کا، جلالت کا بیان ہے، رب ذوالجلال کی توحید کا بیان ہے. آیت الکرسی اول سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے، جس میں رب ذوالجلال کا تعارف ہے، رب کی شان، رب کے مقام، رب کی عظمت، رب کے جلال کا بیان ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا:
اللہ کی قسم اے ابی، اے ابا المنذر، تجھے یہ علم مبارک ہو جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، اس علم کی برکت سے تو نے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں پتہ لگا لیا۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی کھل کر آئی کہ صحابہ کے علم میں، صحابہ کے ذہن میں وہ آیات سب سے عظمت والی ہیں جن کے اندر رب ذوالجلال کی شان کا، مقام کا، رب کے تعارف کا بیان ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک سریہ روانہ کیا، صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا اور ایک صحابی کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ وہ امیر جب بھی لوگوں کی امامت کرواتے تو سورۃ الفاتحہ کی قرات کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ذرا نہیں معلوم ہوئی، انہوں نے واپسی پر اس بات کا تذکرہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ جب اس صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فیہ صفت الرحمن، اس سورت کے اندر رحمان کی صفات کا بیان ہے اور مجھے اس سورت کا پڑھنا محبوب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں صحابہ